हेलो दोस्तों, आज की वीडियो इब्तदाई बैंककारी के निज़ाम के बारे में होने वाली है। मैं अपने YouTube चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सराफू यानी ज़रज़रू ने तिजोरियों का पहला निज़ाम मुतारिफ कराया। उन्होंने अपने सोने के साथ साथ लोगों को ज़ेवरात और सोना उजरत पे हिफाजत में रखना शुरू कर दिया। हिफाजती नुक्ता नज़र से ये डिपॉजिट सिस्टम लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत जल्द मकबूल हो गया। बदतदरीज सराफू ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली पैदा की। हिफाजत के लिए अपने तहवील में रखे गए लोगों के सोने को इनकी मर्जी से दूसरे लोगों को फरोख्त करते हुए इसे अमलन पुराने मालिक को वापस करके फिर नए मालिक से लेकर तहवील में रखने की बजाय एक्सचेंज चीट यानी तबादले की तहरीरी यादाश्त मुतारिफ कराई गई। तबादले के इस निज़ाम से सोना एक दफ़ा वसूल करने और फिर इसे दोबारा जमा कराने का झंझट ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। सफ़र के दौरान इन्हें अपनी और अपनी कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। टेम्पल ने लोगों के हाली हाथ सफ़र करने लेकिन इसके बावजूद दौलत एक से दूसरी जगह ले जाने का मुतबादल तरीका वज़ा किया। टेम्पल एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वगैरह वसूल करके इन्हें एक चिट जारी कर देते जिस पर कोड वर्ड दर्ज होते। इन कोड वर्ड को सिर्फ टेम्पल ही समझते थे। चुनाचे दूसरे शहर जाकर लोग ये चिट वहाँ के टेम्पल्स को देते और इनसे मतलूबा मलियत का सोना चांदी या करेंसी वसूल कर लेते। इन चिट्टों पर गाहक के नाम का पता, पिछले शहर में जमा कराए गए सोने या चांदी की मलियत वगैरह दर्ज होती थी। कुछ ही अरसा बाद जमा कराए गए सोने या डिपॉजिट के ओज़ इन लोगों ने कर्जे जारी करना शुरू कर दिए। हालांकि हिफाजती तहवील में पड़े सोने की शर्त ये थी कि वो अंदर तलब मालिकान को लौटाया जाए। सराफू ने देखा कि इनके पास जमा कराए जाने वाले मजबूरी सोने की सिर्फ मामूली मकदार मालिकान को आते हैं। चुनांचे उन्होंने इसमें से कुछ सोना दूसरों को सूद पे आरायतन देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो असल रकम और सूद के लिए एक प्राइमरी नोट या दस्तावेज लिखवा लेते। इस तरह वक्त के साथ साथ कागजी सर्टिफिकेट जिनके बदले सोने के सिक्के लिए जा सकते थे गर्दिश में आ गए। इससे पहले लेन देन के लिए सिर्फ सोने के सिक्के गर्दिश में रहते थे। शुरू में ये सर्टिफिकेट या नोट जमा शुदा सोने की मलियत के बराबर होते थे। फिर हुआ ये कि गर्दिश में रहने वाले नोटों की मलियत जमा शुदा सोने की मलियत से ज़्यादा हो गई। सरमाया महफूज करने, कर्जा देने और ज़मानत हासिल करने का कदीम तरीका जदीद बैंककारी निज़ाम की बुनियाद बना। टेम्पल मजहबी पस मंज़र रखने की वजह से लोगों के लिए काबिल भरोसा थे। तमाम यूरोपीय ममालिक यहाँ तक कि मशरकी वस्ती और अर्ज़ मुक़द्दस में इनकी शाहें और दुनिया भर में इनके नुमाइंदे मौजूद थे। पिरीनाइनस के दौलतमंद ख़ानदानों मसलन फ्लोरेंस, इटली के मेडिक्स ख़ानदान ने भी इस निज़ाम की आनत और बदतरीज पहला मॉडल बैंक ऑफ स्वीडन रीडेक्स बैंक 1656 में और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में मार्ज़े वजूद में आ गए। 17वीं सदी ईस्वी के अंग्रेज़ सराफू ने हम असर बैंककारी का मॉडल मुहैया कर दिया। बाइबल की तलीमात सूद की ममानत करती है। चुनाचा इस ज़माने में सख्ती के साथ सूद से ग्रेज किया जाता था, लेकिन टेम्पलर इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं करते थे। वो न सिर्फ कर्ज़ों पर सूद वसूल करते थे बल्कि ये सूद बारी शरह के साथ आयद करते। एक मौका पर एक कर्जदार को 60% तक सूद अदा करना पड़ा। कदीम ज़माने में जदीद बैंककारी निज़ाम के साथ ये लोग अपने दौर के जदीद सरमायाकार बन गए। बहुत से बादशाहतें इनके कर्जों के बोझ तले दब गईं। बकिया यूरोपीय ममालिक से कतर नज़र सिर्फ अंग्रेज़ हुक्मरान ख़ानदान इनका तज़किरा ही काफ़ी है जो टेम्पलर्स का मकरूज था। बादशाह जॉन हेनरी सोमो, एडवर्ड अव्वल सभी टेम्पलर्स से कर्जा लेते थे। 1260 से 1266 के दरमियान बादशाह हेनरी ने अपने ताज के हैरी टेम्पलर के पास रहन रखे हुए थे। मुख्तलिफ बादशाहों को मकरूज करने के बाद टेम्पलर ने वक्त ज़ाया किए बगैर पाबंदी आयद कर दी कि टैक्स वसूली सिर्फ टेम्पलर्स करेंगे। इस टैक्स वसूली के इख्तियार ने इनकी ताकत में इजाफा कर दिया और अब ना सिर्फ वो पापैयत को दिए जाने वाले अतियात भी अपने पास रखने लगे बल्कि बादशाहतों की तरफ से टैक्स वसूल भी करते। बस ज़ात खुद बहुत ज़्यादा दौलतमंद होने के बावजूद ये लोग टैक्स से मुतस्ना थे। क्या ये बात मनूस सी महसूस नहीं होती? आजकल के अरकान पार्लियामेंट जैसे अतस्ना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल टैक्स से मुतस्ना अदारे काम कर रहे हैं जो खुद ही अपने आप को टैक्स से मुतस्ना करार देने का फैसला कर लेते हैं। कानून क्या है और कानून कौन बनाता है, इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे।
تمام نائٹس ایک دوسرے کی تصدیق و آنت سے کام کر رہے تھے۔ رچرڈ شیردل کے تعلقات ٹیمپلر سے بہت قریبی تھے۔ وہ رسمی طور پر ٹیمپلر نہیں تھا، لیکن ان سے جو ہاتھ تواتر سے استعمال کرتا اور ان سے ہدایات وصول کرتا تھا۔ جب اپنے بھائی بادشاہ جان کی طرف سے اس کو خطرہ لاحق ہوا تو اس نے ٹیمپلرز کے روپ میں ٹیمپلر کے ساتھ انگلستان سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ یہ وہی جان تھا جو ٹیمپلر سے قرضہ لیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ سازشی حکمت عملی کو درست ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ نتائج اپنے حق میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کے لوگ آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ حکمت عملی جمہوری ملکوں میں بھی کام کر رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی صورت میں پس پردہ کام دکھائی دیتی ہے۔ ٹیمپلرز رچرڈ کو ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف بھائی شاہ انگلستان جان کو بھی استعمال کر رہے تھے۔ جن دونوں جان برسر اقتدار تھا، اس کا مشیر ایک ٹیمپلر اور گرینڈ ماسٹر ایمرک دی سینٹ ماویوٹ تھا۔ ٹیمپلر نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ انہوں نے ہر موقع پر دونوں فریقوں کو قابو میں رکھا، ان سے فائدہ اٹھایا، بغاوت تحلیق کی اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کیا۔ چنانچہ دونوں ان سے مقروض اور تنظیم کے زیر اثر ہو گئے۔ یورپ زیادہ تر بادشاہوں کو اپنے قرضوں میں جکڑ کر وہ اپنی مرضی سے حالات پیدا کرتے رہتے۔ ٹیمپلر برادری کی ترقی یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول عام لوگوں کی نظر سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ خود بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ بلاخر فرانس کا بادشاہ فلپ چہارم کو اس سازش کو سمجھ گیا، لیکن چرچ چونکہ ٹیمپلر کے ساتھ تھا اس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے پوپ بونیفیس ہشتم سے جان چھڑائی اور پھر اس کے جانشین بینیڈکٹ یازم دہم سے 1305 میں بادشاہ فلپس نے پوپ کلیمنٹ پنجم کا تقرر کیا۔ مصنف پوپ کی مدد کے ساتھ بادشاہ نے ٹیمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کرائی۔ خطرے کی سنگینی نے اسے فوری اور سخت اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری اعمال کو سربراہ احکامات بھیجے۔ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 کی صبح طلوع آفتاب پہ کھولا لا جانے تھا۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں تنظیم کو معطل کر کے ٹیمپلرز کو گرفتار اور ان کی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹیمپلرز پر ہم جنس پرستی، توہین مسیح اور بت پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی اور ان الزامات نے پورے یورپ میں ٹیمپلرز کے خلاف نفرت و کراہت بڑھ دی۔ ہر جگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کیا گیا۔ پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312 میں ٹیمپلر کی تنظیم ٹیمپلر کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ٹی مولائے کو 1314 میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنا دیا گیا۔ ٹیمپلر اپنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو ابھی بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی اور چرچ دشمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کو مزید تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں اور ان کے بظاہر حریفوں ہاسپٹلز کو دے دی گئیں۔ یہ گروہ کھلم کھلا ٹیمپلرز کی مخالف کیا کرتا تھا۔ بظاہر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اس صورتحال سے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں بھی اس پر عمل کیا۔ ایک ہاتھ میں قوت و اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، چنانچہ اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ بظاہر باضابطہ طور پر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ عملاً ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ زیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جمہوریت کا آغاز، جو ایک متبادل نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لیا تھا کہ یہ خفیہ گرفت ہی ان جیسی کسی تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ وہاں جس قدر زیادہ ہوگا ان کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خود کو الزام دیں گے یا کہیں گے وقت ہی برا چل رہا ہے؟ ٹیمپلرز پر ضرب لگانے کے دوران بادشاہ فلپ کے ہاتھ بہت کم آیا۔ ان کا حقیقی خزانہ کبھی بھی برآمد نہ ہوا۔ وہ دولت جس نے راہیوں کو بادشاہ گھر بنا دیا ہمیشہ پس پردہ رہی۔ دراصل بادشاہ فلپ کی اچانک کارروائی کے بارے میں تشکیک پائی جاتی ہے کہ واقعی یہ غیر متوقع رہی۔ مورخین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ شواہد موجود ہیں کہ ٹیمپلر کو اس کارروائی کے بارے میں کسی نہ کسی صورت میں پیشگی اطلاع مل گئی تھی، کیونکہ کارروائی سے تھوڑی دیر پہلے گرینڈ ماسٹر نے تنظیم کی کتابیں، قوانین و ضوابط کی تحریر منگوائیں اور انہیں جلا دیا۔ ایک نائٹ جو انہی دنوں تنظیم میں لاگ ہوا تھا، اس کو ٹیمپلر کے خزانچی نے کہا، تم نے بڑی دنائی کی۔ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ ٹیمپلرز کو پتہ چل گیا تھا کہ کسی قسم کا بحران پیدا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں تنظیم کی فرانس بھر کی شاہوں ایک مراسلہ بھجوایا گیا تھا، جس میں زور دے کر کہا گیا تھا
تنظیم کی رسوم اور آداب کے بارے میں کوئی معلومات افشا ہونے نہ دی جائیں۔ ٹیمپلرز کو پہلے متنبہ کر دیا گیا تھا کہ یہاں انہوں نے خود ہی بانپ دیا تھا کہ طوفان آ رہا ہے۔ انہوں نے بہرحال بہت سے احتیاطی اقدامات کر لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سے نائٹ فرار ہو گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ جو پکڑے گئے انہیں لگتا تھا کہ یہ خود کسی مزاحمت کے بغیر حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ غالباً نہیں، انہیں ایسا کرنے کی ہدایت مل چکی تھی۔ مورخین کی تحریروں میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ فرانسیسی ٹیمپلرز نے بادشاہ کی کارروائی کی مزاحمت کی، جس کے برعکس ریکارڈ بتاتا ہے کہ نائٹس ایک مخصوص گروپ نے منظم فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اس گروپ کے سبھی ارکان کسی نہ کسی طرح تنظیم کے خزانے سے وابستہ تھے۔ یہ فرار بحری جہازوں کے ایک بیڑے کے ذریعے عمل میں آیا۔ تحریر میں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ اس بحری بیڑے کو شاہ فلیپ کے سپاہی روک سکے یا اس پر قبضہ کیا جا سکا۔ یہاں تک کہ اس بحری بیڑے کے کہیں پائے جانے کے بارے میں بھی کوئی شواہد موجود نہیں۔ اس پراسرار فرار کے بارے میں صرف اور صرف کیا صلاحیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی تقویت ملتی ہے کہ بہت بڑا خزانہ اور بحری بیڑا حفاظت سے کہیں پہنچا دیا گیا۔ ایک اور بات کھٹکتی ہے، تنظیم کی کتابوں اور قواعد و ضوابط میں کیا چیزیں پس راز میں رکھی گئیں، انہیں جلایا گیا، یا پھر رسوم اور آداب کے بارے میں معلومات کو سختی سے روکنے میں کیا ضرورت تھی۔ یقیناً ٹیمپلر پر عائد کیے گئے الزامات کے کچھ نہ کچھ حقیقت رہی ہوگی۔ اگر یہ سب درست نہ تھے تو کچھ تو درست ضرور ہوں گے۔ یاد رہے کہ ٹیمپلر پر توہین مسیح، بت پرستی اور ہم جنسی پرستی کے الزامات تھے۔ جب ہم الزامات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی نوعیت کیا تھی، اس لیے کہ حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے بت تو دنیا بھر کے گرجاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ان پہ کس قسم کی بت پرستی کا الزام لگایا جا رہا تھا؟ جواب بذات خود سوال میں موجود ہے۔ جد کے نزدیک توہین مسیح سے مراد کیا تھی، اور آخرت میں کیا وہ واقعی ہم جنس پرستی میں ملوث تھے؟ آخر بات کا جواب پہلے دیتے ہیں، باقی الزامات اگلی ویڈیو میں ہوں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کب بنیاد ڈالی گئی اور کس طرح اس کو فروغ ملا، تو ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس جیسی ویڈیو آپ کے گوشہ حاضر ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اب آپ